السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. عمر معاذ آپ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذين له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء
فقدره تقدیرا۔ جو توحید سے متعلق خطبات کا سلسلہ شروع تھا، آج غالباً یہ اس کی تیسری یا آخری کڑی ہوگی۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس سے تعلق والا اگلا مضمون شروع ہوگا، مگر اس سے پہلے میں ایک دو جماعتوں سے متعلق اعلان کرنا چاہتا ہوں جن کی طرف سے درخواست آئی ہے کہ آج ہمارا جلسہ یا کوئی پروگرام شروع ہو رہا ہے، ہمیں بھی اس خطاب میں شامل کر لیں اور اس ذریعے سے ہمارے افتتاح میں شامل ہو جائیں۔ جماعت احمدیہ ملائیشیا کا جلسہ سالانہ 6، 7، 8 اگست 1993 کو منعقد ہو رہا ہے۔ امیر صاحب کی خواہش ہے کہ ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ جماعت احمدیہ روڈریگز، یہ موریشس کی محنتوں کا پھل ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے۔ ایک جزیرے کی بہت بڑا جزیرہ ہے جس کی آزاد ریاست ہے، اس میں موریشس کی جماعت کی کوششوں سے خدا کے فضل سے چند سال پہلے جماعت احمدیہ کا پودا لگا اور اب خدا کے فضل سے بہت مستحکم ہو چکا ہے۔ حال میں جو عالمی بیعتوں کا پروگرام تھا اس میں بھی روڈریگز کی طرف سے خدا کے فضل سے بھرپور شمولیت ہوئی۔ ان کا پہلا جلسہ سالانہ 8 اگست کو ہو رہا ہے، لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ 6 اگست کے جمعے میں ان کا ذکر کر دیا جائے اور وہی ان کا افتتاح سمجھا جائے۔ جماعت احمدیہ کی مرکزی تعلیم القرآن کلاس 6 اگست تا 15 اگست مقرر ہوئی ہے اور ان کی بھی خواہش ہے کہ آج کے خطبے کے ساتھ ان کی کلاس کا آغاز ہو۔ یہ مختلف دنیا میں ہونے والے جلسے اور اجتماعات اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب جماعت احمدیہ کی عالمی دلچسپیوں کا ایک ایسا مرکزی نقطہ بنتے جا رہے ہیں جو خلیفہ وقت کے ذات میں منعکس ہو کر مرکز بن جاتا ہے اور پھر اس کا انتشار ہوتا ہے۔ اس لیے اگرچہ یہ پھیلے ہوئے اجتماعات ہیں لیکن ان کو میں نے مرکزی نقطہ قرار دیا، کیونکہ اس سے پہلے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہر جگہ دنیا میں ہونے والے اجتماعات میں میں براہ راست شمولیت کر سکوں اور وہ براہ راست ساری دنیا کی عالمگیر جماعت کے دل میں اتر رہے ہوں۔ اب خدا کے فضل کے ساتھ یہ ممکن ہو گیا ہے اور دن بدن یہ سلسلے پھیلتے چلے جائیں گے، اور یہ بھی توحید ہی کا ایک کرشمہ ہے۔ در حقیقت یہ وہی مضمون ہے جو توحید کا مضمون میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ جماعت جو خالصتاً للہ ہو، جو خدائے واحد و یگانہ پر کامل ایمان رکھتی ہو، ہر دوسری چیز اس کی نظر میں خدا کے وحدت کے مقابل پر ہیچ اور بے حقیقت ہو، اس پر خدا کا فضل اس طرح نازل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس جماعت کو بھی ایک وحدت میں تبدیل فرما دیتی ہے، اور اللہ ہی کا تعلق ہے جو عالمگیر ایک وحدت کی شکل میں رونما ہوتا ہے، ورنہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس طرح اپنے قریب پائیں، حالانکہ ہمارے درمیان ظاہری فاصلے بھی بے شمار ہیں اور بعض دوسرے فاصلے بھی بے شمار ہیں۔ ظاہری فاصلوں سے یہ مراد ہے کہ آج انگلستان میں جو خطبہ دیا جا رہا ہے روڈریگز آئلینڈ کا جنوب کے انتہائی جنوبی علاقے میں واقع ہے، اس کا اور ملائیشیا کا آپس میں کتنا فاصلہ ہے اور ہمارے ساتھ پھر کتنا فاصلہ ہے۔ اسی طرح کینیڈا شمال اور مغرب کی انتہا میں واقع ہے۔ تو یہ سارے ممالک اور ان کی دلچسپیاں جو جماعت کے گرد گھوم رہی ہیں وہ ایک مرکز کی شکل میں خلیفہ وقت میں کی ذات میں اکٹھی ہوتی اور پھر ساری دنیا کے دلوں میں دھڑکتی ہیں۔ اسی لیے میں نے یہ دل کا لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ ساری تقریبات جماعت کے دلوں میں داخل ہوتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کا بے شمار احسان ہے، اتنے فضل ہیں کہ اگر ان کا تصور کریں تو انسان خدا تعالیٰ کے شکر سے اپنے آپ کو کلیتاً عاجز محسوس کرتا ہے، لیکن شکر جتنا
بڑھے گا اتنا ہی فضل زیادہ نازل ہوں گے۔ اسی ضمن میں اس سال کے جلسہ سالانہ سے متعلق بھی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جلسہ خدا کے فضل سے غیر معمولی تھا۔ یہ تو سب کو خیال تھا کہ غیر معمولی ہوگا، لیکن اتنا غیر معمولی یہ تو میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ عالمی بیعت کے سلسلے میں جو سب دنیا سے فون آ رہے ہیں اور فیکسز مل رہی ہیں، بعضوں نے فون کر کے کہا کہ اس کے بعد ایک بچی نے جو میری عزیزہ مونا کی شادی میں شامل ہونے کے لیے یہاں آئی تھی، کیونکہ میں ساری رات روتی رہی، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اتنا اہم جلسہ ہے؟ میں نے کہا میں نے تو شادی سے پہلے اعلان کیا تھا، تنبیہ کی تھی کہ عزیزہ مونا کی شادی میں شمولیت ہرگز ضروری نہیں ہے، جلسے میں شمولیت ضروری ہے۔ اگر آپ نے شامل ہونا ہے تو اس شرط پر شامل ہوں کہ جلسے کو قربان کر کے شامل نہیں ہونا۔ اس کے باوجود اگر غلطی کر گئے تو میں اور کس طرح سمجھاؤں؟ میں نے اس بچی سے کہا کہ میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے تو نہیں دے سکتا کہ فلاں چیز اتنی اہم ہے، اب مجبوری ہے۔ بہرحال خدا تعالیٰ نے فضل کیا، ایک عالمی نظارے کی صورت میں جماعت نے ہر جگہ دیکھ لیا، لیکن جو کیفیت شامل ہونے والوں کی تھی اس کا بیان ممکن نہیں ہے۔ یوں لگتا تھا کہ اللہ اترا ہوا ہے اور فرشتوں کی فوجیں نازل ہو رہی ہیں۔ ایک ایسی روحانی کیفیت تھی کہ اس کا تصور بھی باہر والا انسان نہیں کر سکتا، حالانکہ ٹیلی ویژن پر سب کچھ دکھایا گیا اور بہت احمدی محظوظ ہوئے ہیں، لیکن بیچ میں ہونا اور بات ہے اور باہر سے دیکھنا اور بات ہے۔ یہ جلسہ تمام وحدت کا ایک عظیم نشان تھا۔ اس جلسے میں شامل ہونے والے مشرق و مغرب، شمال و جنوب سے آنے والے ایک دوسرے کو قومیت کے اختلاف کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، مختلف ممالک کے باشندوں کے طور پر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ براہ راست روحوں کا روحوں سے ملاپ ہو رہا تھا، بیچ میں سے جسم غائب ہو رہے تھے۔ امر واقعہ یہی ہے کہ اس چیز کو غیروں نے محسوس کیا، ان غیروں نے جو پھر جلد اپنے بن گئے، انہوں نے تو بشدت محسوس کیا۔ ایک بہت معزز افریقہ کے مخلص دوست جو پہلے عیسائی تھے اور کٹر عیسائی تھے، یعنی کیتھولک عیسائی، اور بڑے جوش کے ساتھ عیسائیت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا ہو رہا تھا، آپ جو بات کہتے تھے وہ لگتا تھا دل سے نکلی ہے، سیدھی دل میں اتر گئی ہے، اور جو منظر تھا عالمی اس میں کوئی جغرافیائی قید نہیں تھی، ہر شخص ایک دوسرے کی روح کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ کہتے یہ دو باتیں ایسی ہیں جو دنیا میں کہیں اور دکھائی نہیں دے سکتی، اور واقعتاً ان کا یہ تجزیہ بالکل درست تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بالکل سچی بات کہی، بڑے ذہین ہیں، بین ہی یہی دو کیفیات تھیں جن کو میں نے نمایاں طور پر محسوس کیا۔ اور جہاں تک دوسروں سے تعلق کا سوال ہے، ان کو میں نے سمجھایا کہ جماعت احمدیہ کا مزاج یہ ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا پھل اور احسان ہے، اس کا کرشمہ ہے، اس کا فضل ہے۔ کوئی قوم جو سچے معنوں میں موحد ہو جائے، ناممکن ہے کہ جغرافیائی یا قومی تقسیمیں ان کے اس قوم کی وحدت میں پروئے جانے والوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکے۔ بلکہ واقعتاً جب میں دورے پر مثلاً جایا کرتا تھا افریقہ یا دوسرے ممالک میں، کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی احساس نہیں ہوا کہ یہ نائجیرین ہے اور میں پاکستانی ہوں، یہ سیرلیونی ہے اور میں پاکستانی ہوں، یہ کینیڈین ہے اور میں پاکستانی ہوں، یہ فیجین ہے اور میں پاکستانی ہوں۔ نہ کبھی اپنی پاکستانیت کا وہمہ بھی دل میں آیا، نہ ان کے مختلف قوموں سے منسوب ہونے کا تصور دل میں جھانک کے بھی دیکھا۔ بالکل یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک خدا کی پیدا کردہ روحیں ہیں جو ملاپ کر رہی ہیں، نہ بیچ میں جسم حائل، نہ رنگ حائل، نہ قومیت حائل۔ تو ان کو میں نے سمجھایا کہ یہ نشان ہے احمدیت کی سچائی کا، اور اس بات کا نشان ہے کہ احمدی موحد ہیں، کیونکہ اگر خدائے واحد پر سچا یقین ہو تو اس کے سوا کوئی اور نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا، اور سوائے ایسی جماعت کے جو توحید پرست ہو اور خالصتاً توحید پرست ہو، کوئی دنیا کو امت واحدہ میں تبدیل نہیں کر سکتا۔
بس خدا تعالیٰ نے جو احسانات ہم پر فرمائے وہ لفظ فرمائے کا جو ماضی کا ذکر ہے یہ غالباً مناسب نہیں. جو فرما رہا ہے فرماتا چلا جا رہا ہے اور دن بدن ان کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سب توحید ہی کا کرشمہ ہے. اگر ہمارے دل مواحد رہیں ان معنوں میں جن معنوں میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مواحد تھا تو یہ طبی فضل ہیں جو خود بخود نازل ہوتے رہیں گے. توحید کے مضمون سے متعلق ایک بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ وہ مواحد فرقے جن کے دلوں میں توحید سے سختی پیدا ہوتی ہے، جن میں رعونت پیدا ہو جاتی ہے، جو دوسروں کو تحقیر کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، وہ لازماً مواحد نہیں ہیں. کیونکہ توحید کی وہ علامتیں جو نور مصطفی کی صورت میں جھلکی اور چمکی اور کل عالم کو منور کیا، وہ یہ صفات نہیں تھی. توحید کی وہ صفات جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر جلوہ گر ہو کر آپ کی فطرت کا جز بن گئی تھیں، کوئی فرق ہی باقی نہیں رہا تھا. وہ توحید کا منظر ہے. اگر کسی نے دیکھنا ہو تو اس کو دیکھے، اگر آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہو تو اس نظارے سے لطف اندوز ہو. کامل انکسار بن گئے تھے توحید کے بعد، تمام دنیا کے لیے مجسم رحمت بن گئے تھے. چھوٹے بڑے کی سب تفریق مٹ گئی تھی. قومیت کی ہر تفریق اس طرح زائل ہو گئی تھی جیسے نور کے آنے سے اندھیرے زائل ہو جایا کرتے ہیں. یہ وہ حقیقی توحید کا منظر ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں چمکا ہے. یہ وہی نور ہے جس کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ نور علی نور. وہ نور توحید کا نور تھا جو پہلے ہی آپ کے دل میں جلوہ گر تھا. اسی نور نے آسمان کے نور کو کھینچا ہے اور ان دو نوروں کے ملنے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے. بس یہ وہ توحید ہے جس کی میں جماعت کو تعلیم دیتا ہوں. ایسی توحید جس کے نتیجے میں بنی نوع انسان سے محبت بڑھتی چلی جائے. ایسی توحید جس کے نتیجے میں تمام فاصلے قطع ہو جائیں اور باوجود فاصلوں کے ہم ایک دوسرے سے ملے ہوئے محسوس ہوں. کوئی جغرافیائی حدود ہماری راہ میں حائل نہ رہیں، کوئی رنگ و نسل کی تمیز ہماری راہ میں حائل نہ رہے. ہم بحیثیت انسان ایک دوسرے سے محبت کریں، بحیثیت انسان ایک دوسرے کو دیکھیں اور بحیثیت انسان ایک دوسرے کے دلوں کے ساتھ ہماری دھڑکنیں ہم آہنگ ہو جائیں. یہ مواحد کی نشانی ہے. اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں مواحد بنایا ہے. اس توحید کی حفاظت کرو، خواہ جان دے کر کو حفاظت کرنی پڑے، مال قربان کر کے حفاظت کرنی پڑے. یہ سب سے زیادہ پیارا وہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا پھل ہے جو ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے اسوے کے ذریعے عطا ہوا ہے. اس کے سوا دنیا میں کوئی قوم توحید کا نظارہ، حقیقی نظارہ پیش نہیں کر سکتی. دیکھیں عیسائیت بھی تو دنیا میں پھیل رہی ہے، بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، مگر کہاں قوموں کو عیسائیت نے ایک جان بنایا ہے. اور دوسرے مذاہب اور فرقے ہیں وہ بھی اپنے اپنے زور مار رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا پر غلبہ ہو. لیکن امت واحدہ بنانے کا منظر جماعت احمدیہ کے سوا کل عالم میں آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا. اور اس کا تعلق دلوں کی سچائی سے ہے، اس کا تعلق روحوں کے تقویٰ سے ہے. وہ روحیں جو خدا تعالیٰ سے محبت کرتی اور خدا کا خوف رکھتی ہیں، وہی تقویٰ ہے جو نور بنتا ہے، وہی تقویٰ ہے جو کل عالم کو روشن کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسی کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نصیحت فرمائی جب فرمایا کہ ہماری جماعت کی ترقی بھی تدریجی اور کزرن ہوگی اور وہ مقاصد اور مطالب اس بیج کی طرح ہیں جو زمین میں بویا جاتا ہے. وہ مراتب اور مقاصد عالیہ جن پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتا ہے ابھی بہت دور ہیں، وہ حاصل نہیں ہو سکتے جب تک وہ خصوصیت پیدا نہ ہو جو اس سلسلہ کے قیام سے خدا کا منشا ہے. توحید کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو. یہ پہلا وہ
حضرت اقدس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جماعت کے اعلیٰ مقاصد سے متعلق تصور ہے. پہلا تصور ہے یہ ہو تو پھر یوں ہو جائے. آگے پھر 3 باتیں اور بیان ہوئی ہیں جن کے متعلق انشاءاللہ میں آگے بعد میں بیان کروں گا. اس ضمن میں مضمون کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ افریقہ کے مجاہدین جنہوں نے غیر معمولی اخلاص اور جانکاہی کے ساتھ خدمت کی ہے، وہ خصوصیت سے جماعت احمدیہ کی دعاؤں کے، جماعت احمدیہ عالمگیر کی دعاؤں کے محتاج ہیں. خدمت کرنے والوں میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر ملک کو حصہ ملا ہے. کوئی ملک ایسا نہیں رہا جہاں والہانہ جذبوں کے ساتھ عالمگیر بیعت میں شمولیت کے لیے احمدیوں نے تیاری نہ کی ہو. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے نوکریوں سے چھٹیاں لے لیں. کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنی تجارتوں کو اپنے بچوں کے سپرد کیا اور کہا اب یہ 3-4 مہینے ہم سے کوئی اور بات نہ کرو. ان کے جو خط مل رہے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد وہ تھکے نہیں بلکہ جذبے پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ بیدار ہوئے ہیں، اور ہجان کی کیفیت کم ہونے کی بجائے اور زور پکڑ گئی ہے. چنانچہ انہی میں سے ایک آدمی کا مجھے خط ملا کہ 3 مہینے کا کام سمجھ کے میں نے بڑے جوش سے حصہ لیا. اب تو یوں لگتا ہے کہ اس کام کو میں چھوڑ ہی نہیں سکتا. کبھی ہر دوسری چیز قربان کر سکتا ہوں مگر جو لطف مجھے اس موقع پر اس 3 مہینے میں خدمت کا آ گیا ہے ساری زندگی میں کبھی ایسا لطف محسوس نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ باقی سب بھی اسی جذبے سے معمور ہوں گے. لیکن جن افریقہ میں خدمت کرنے والوں کو میں نے ذکر کیا ہے ان کا پھر بھی اپنا ایک الگ مقام ہے. ان کو خدا تعالیٰ نے غیر معمولی قربانیوں کی توفیق عطا فرمائی ہے. ایک پیراماؤنٹ چیف جو بہت بااثر بہت بارسوخ ہیں، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میری احمدیت کی وجہ تو دراصل آپ کے مبلغین کی قربانیاں ہیں. کہتے ہیں ایسے علاقے ہیں جہاں ہم بھی رہنے سے ڈرتے ہیں. خوفناک مچھر، خوفناک کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، ہر قسم کے گند، ہر قسم کے ایسے زہریلے کیڑے جو جسم میں داخل ہوتے ہیں تو پھر نکالے نہیں جا سکتے، ایک زندگی کا عذاب بن جاتے ہیں. کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، دریاؤں سے گزرے، جنگلوں میں گئے اور بار بار مجھے آ کر منتیں کرتے رہے کہ خدا کے لیے مان جاؤ، خدا کے لیے مان جاؤ. کہتے اتنا درد تھا، اتنی بے قراری تھی ان کی اپیلوں میں کہ آخر میری ہمت جواب دے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہتے ہو. کہتے ہیں جب میں نے فیصلہ کیا تو اچانک دنیا ہی اور دکھائی دی. یوں لگتا تھا کہ یہاں سب نور ہی نور ہے اور دوسری طرف کچھ بھی نہیں رہا. تو یہ قربانی کرنے والے ہیں غیر معمولی، جن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جو حصہ لینے والے ہیں ان کی فہرست تو بہت ہی لمبی ہے، لیکن جو یہاں تشریف لا سکے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے سے سبقت کے میدان میں غیر معمولی کارہائے نمایاں ادا کیے، یا ان کے امیر ہیں مثلا ملکوں کے. ان سب کو جن کو یہاں آنے کی توفیق ملی ہے ان کے متعلق چونکہ میں مل چکا ہوں، جانتا ہوں، ان کے ناموں کی فہرست میرے سامنے ہے، وہ میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ ان کو بھی اور ان کے پیچھے رہنے والوں کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں خصوصیت یاد رکھیں. انشاءاللہ انہوں نے واپس جا کے پھر از سر نو کام شروع کرنے ہیں. یہ بھی دعائیں کریں خیر و عافیت سے اللہ واپس لے کے جائے، ان کے عزم اور حوصلے میں کوئی کمی نہ آئے بلکہ نیا جوش پیدا ہو. اللہ ان کے عزموں کی حفاظت فرمائے، ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلا سال اس سے بھی کئی گنا زیادہ شان و شوقت کے ساتھ تمام دنیا کو حضرت محمد رسول اللہ کے جھنڈے تلے جمع کرنے والا سال بنے، اور امت واحدہ بننے کے جو عظیم نظارے ہم دیکھ رہے ہیں ان کی چمک ہمیشہ چکا چوند بن کر ہمارے سامنے ظاہر ہو. لیکن ایسی چکا چوند نہ ہو جو نظروں کو اندھا کر دیتی ہے، ایسی چکا چوند ہو جو دلوں کو بصیرت سے بھر دیتی ہے اور نیا نور عطا کرتی ہے. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو. نائجیریا کے عبدالرشید سبق بولا جو امیر ہیں، ان کی قیادت میں الحاج ایم حبیبو، حسین سمونو، احمد الحسن، الحاج بشیر اوجوئے، الحاج ایم نوح اور الحاج ابراہیم نوک
نوک یا نوک یہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ بینن میں بھی خدا کے فضل سے بہت اچھا کام ہوا، وہاں سے صرف ہمارے نائب امیر الحاج بصیرو راجی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ موریشس سے امین جواہر، منیر جواہر اور مذکر جواہر یہ تشریف لائے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ ان میں سے ہر ایک نے تبلیغ میں بھرپور حصہ لیا یا نہیں، لیکن موریشس کی نمائندگی کی بہرحال ان کو توفیق مل رہی ہے۔ سیرا لیون کے خلیل احمد صاحب مبشر جو ساری عالمی تبلیغ کی دوڑ میں اول آئے ہیں اور سال ہر سال سے سیرا لیون نے یہ جھنڈا سب سے بلند رکھا ہوا ہے۔ یہ اور ان کے ساتھ ان کی خدمت کرنے والے، احمدیت کی خدمت میں جان نثاری دکھانے والے عزیز الرحمان صاحب ہیں، حنیف احمد، افتخار احمد گوندل، پاپا سی بائی سما کمارا، عبدالسلام کمارا، پا دور احمد کمارا، شیخ یونس کانو اور پا باکی لکھا ہوا ہے، انگریزی میں پا باک لکھا ہوا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کیا کہنا۔ پھر گیمبیا جو دوسرے درجے پر آیا ہے اپنے 3 ملکوں کے گروپ کے ساتھ، اس کے داؤد احمد حنیف امیر صاحب، عنایت اللہ زاہد، منور احمد خورشید، یہ دونوں عنایت اللہ زاہد اور منور احمد خورشید وہ ہیں جنہوں نے سینیگال میں خصوصی طور پر تبلیغی مہم چلائی اور غیر معمولی خدا کے فضل سے کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ اسی طرح منصور احمد مبشر ہیں، عبد القادر بھٹی، کوئی آواز اور آ رہی کہیں سے؟ اچھا، بہرحال یہ کچھ اور بھی نام ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی وہ نام کیوں نہیں آئے بیچ میں جو ہمارے مقامی افریقن دوست آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نیچے فہرست دوسری لکھی ہوئی ہے، وہ معلمین جو مقامی معلمین ہیں اور تبلیغی کامیابی میں بہت بڑا سہرا ان کے سر ہے۔ اگر یہ ممید و معاون نہ ہوتے تو شاید قوائف کی شکل بالکل اور ہوتی۔ میں نے خود دورے میں دیکھا ہے کہ افریقن معلمین خدا کے فضل سے بہت ہی روشن دماغ ہیں اور ایسی اچھی تقریریں کرتے ہیں کہ آدمی وجد میں آ جاتا ہے، اور ترجمہ کرنے کا ایسا فن رکھتے ہیں کہ دنیا میں شاید کسی قوم کو نصیب نہ ہوا ہو۔ ہمارے ہاں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان سے شکایت ملی کہ انگریزی سے جو آپ کا سوال و جواب کی مجلس کا اردو ترجمہ ہو رہا تھا وہ بالکل تسلی نہیں ہوتی تھی اس سے۔ ایک صاحب آئے، پھر دوسرے صاحب آئے، لیکن بات بنی نہیں، کیونکہ جو لوگ انگریزی بھی سمجھ رہے تھے، اردو بھی سمجھ رہے تھے، وہ ساتھ ساتھ موازنہ کر رہے تھے، لیکن دوسرے ترجمے جو ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن یہ جو افریقن ہیں یہ تو ایسا اچھا ترجمہ کرتے ہیں، بعض دفعہ میں بھول جاتا تھا کہ ترجمہ ہونے آدھا گھنٹہ مسلسل خطاب کرتا تھا، بیٹھتا تھا تو ایک افریقن معلم کھڑا ہو جاتا تھا ترجمے کے لیے، اور چونکہ جو بات کہی جائے اس کے مضمون سے ایک انسان کا رابطہ رہتا ہے، زبان نہ آنے کے باوجود علم ہو جاتا ہے کہ اس وقت کیا کہہ رہا ہے۔ تو میں حیرت سے دیکھتا رہ گیا کہ تمام مضمون منوعاً بیان کیا، اور جس موقع پر جوش اٹھنا چاہیے اسی موقع پر لوگ جوش سے کھڑے ہوتے تھے، نعرہ تکبیر بلند ہوتے تھے۔ تو یہ جو معلمین ہیں مقامی، ان سے اور بھی زیادہ استفادہ کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی دلداری کرنی چاہیے، ان کی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے۔ تمام افریقہ کے عمراء کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ کاڈر کا حساب چھوڑیں، جو خدمت دین میں پیش ہیں ان کی ہر قسم کی ذاتی خاندانی ضروریات پر ویسے نظر ہونی چاہیے۔ ایک موقع پر میں نے ایک امیر سے اس بات پہ بڑا ناراضگی کا اظہار کیا تھا دورے کے وقت کہ یہ قانون لے کے بیٹھ گئے کہ جی اس کو اتنی تنخواہ ملنی چاہیے، اس کو اتنی ملنی چاہیے۔ میں نے کہا جماعت کا ایک اور بھی قانون ہے کہ تنخواہوں کے علاوہ جو آپ کا ملازم نہیں بھی ہے اس کی بھی جو جائز ضرورتیں ہیں جہاں تک توفیق ہو جماعت کو پوری کرنی چاہیے۔ بس اپنے کارکنان کا خیال رکھنے کا سب سے زیادہ ذمہ دار وہ شخص ہے جس کے ماتحت کچھ خدمت کرنے والے ہیں۔ اگر عام قانون اجازت نہیں دیتا تو دوسرا قانون تو وہ ایسا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔
مجھے مطلع کیا کریں، بتائیں کہ ہماری فلاں جگہ لوگ اتنی خدمت کرنے والے، ان کی غیر معمولی ضرورتیں ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی پورا کیا جائے گا، تاکہ خوشی کے ساتھ بغیر کسی فکر کے اس میدان میں دندناتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں، اور ان کے اندر غیر معمولی تبدیلی پیدا کرنے کی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کویت سے آئے ہوئے علماء سے اس طرح ٹکراتے ہیں کہ شیروں کی طرح ان سے مقابلہ کرتے ہیں اور کوئی ان کی پیش نہیں جاتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جماعت احمدیہ لا علمی میں پھیل رہی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ جماعت پر کیا اعتراض ہو رہے ہیں، حالانکہ بعض جگہ خصوصیت سے رابطہ عالم اسلامی کے بھیجے ہوئے مبلغین اور ان کا بھیجا ہوا پیسہ اور ان کے لائے ہوئے وعدے، یہ سارے جماعت کی مخالفت میں پورے زور سے کام کر رہے ہیں، اور خدا کے فضل سے ہمارے جو مقامی مبلغ اور معلمین مل کر ان کا جواب دیتے ہیں، اور لوگ ان کی لالچوں کو بھی رد کر دیتے ہیں، ان کے جھوٹے دلائل کو بھی رد کر دیتے ہیں۔ بس جو احمدی ہو رہا ہے دشمن کے علی الرغم ہو رہا ہے، سب باتیں جان کر پہچان کر ہو رہا ہے۔ مجھ سے اس موقع پر بھی ایک چیف صاحب نے کہا کہ ہمیں لالچیں دی گئیں اور کہا گیا کہ اتنی بڑی مسجد بنا کے دیں گے، اتنا بڑا مدرسہ بنا کے دیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ میں نے کہا کہ میں پاؤں کی ٹھوکر سے پہ بھی نہیں ان کو رکھتا آپ کی لالچوں کو۔ مجھے خدا نے روشنی دی ہے، نور عطا کیا ہے، میں اور میری قوم ثابت قدم رہیں گے اس میں، چنانچہ ان کو دھتکار کر وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ معلمین بھی خدا کے فضل سے اس معاملے میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے قربانی کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ موسیٰ چام ہیں جنہوں نے غالباً گنی بساؤ میں بہت اچھا کام کیا ہے، اسماعیل تراوے ہیں، اسی طرح سعید مان ہیں مانن، اور صالح جابی ہیں اور ثنا چام۔ پھر آئیوری کوسٹ سے کولیبالی بولاسی، یہ ہمارے امیر ہیں وہاں کے، اور عبدالرشید انور نائب امیر ہیں۔ آدم معاذ کولیبالی یہ وہی ہیں جنہوں نے ابھی تلاوت کی، اذان دی تھی۔ آدم معاذ یہ مالی کے رہنے والے ہیں، وہاں سے یہ وقف کر کے آئے تھے، آئیوری کوسٹ میں تعلیم حاصل کی، اور اب آئیوری کوسٹ میں جو نیا دور چلا ہے تبلیغ کا، اس میں سب سے زیادہ نمایاں کردار ادا کرنے والے ہیں ماشاءاللہ، چشم بدور۔ پھر تومے طاہر احمد ہیں، اور نمائندہ وزیر دفاع کونان ایمیل جوسے ہیں، اور ابراہیم فینی جو نمائندہ وزیر داخلہ ہیں۔ ان کے نام ویسے معززین کے طور پر لکھ دیے گئے ہیں، میں ذکر کرنا چاہتا تھا صرف ان مبلغین کا جنہوں نے دعوت میں کوشش کی ہے۔ بورکینا فاسو سے محمد ادریس شاہد ہمارے امیر ہیں، ابراہیم سانفو ان کے ساتھ بہت بڑی خدمت کرنے والے، اسحاق تراورے ہیں، محمد سابایانہ ہیں۔ یہ چند نام ہیں جو جلدی میں تیار کر کے مجھے دیے گئے ہیں، مگر خدمت کرنے والوں کی فہرست بہت وسیع ہے، کیونکہ سارے افریقہ پر پھیلے ہوئے خدام دین ہیں جنہوں نے حقیقت میں اپنی کوششوں کو درجہ کمال تک پہنچایا ہے، اور دعاؤں نے ان کوششوں کو برابر فرمایا ہے، کیونکہ ان کی ساری عاجزی اور دعاؤں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان پر رحمتوں کی بارشیں برسائیں اور بہت اچھے اچھے پھل ملے۔ بس یہ جو عالمی توحید کا عجیب منظر آپ نے دیکھا، اس میں یہ سب خدام ہیں، اور وہ بھی جن کے نام نہیں لیے جا سکے، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو توحید کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو، یہ جو فرمایا ہے، اس خاص رنگ کا نمونہ سب سے اعلیٰ اور افضل اور درجہ کمال کو پہنچا ہوا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں ملتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکا ہوں، اب ایک حدیث رکھتا ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کا ذکر فرماتے تھے تو
ایک ایسی عظیم قوت پیدا ہوتی تھی اس سے کہ سننے والا لازماً یقین کرتا تھا کہ یہ ایسا ذکر کرنے والا ہے جس کا خدا کی ذات سے تعلق ہے، اس کی بات میں غیر معمولی طاقت ہے۔ اس کا ایک نمونہ مسلم کتاب یہ کسی اور کتاب سے ہے، وہ اس وقت میرے سامنے نہیں، مگر بہرحال ایک حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہاں مسلم کتاب الجمعہ ہی سے ہے یہ، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ دشنوا کا ایک آدمی جس کا نام زمات تھا مکے آیا، وہ دم درود اور جھاڑ پھونک سے کام لیتا تھا۔ اس کو یہ بتایا گیا کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ کو دیوانگی کا دورہ پڑ گیا ہے، نعوذ باللہ آپ دیوانہ ہو گئے ہیں۔ اور چونکہ یہ دم درود کرتا تھا، جھاڑ پھونک سے کام لیتا تھا، اور دل میں اس کے ویسے سچی ہمدردی انسانیت کا جذبہ پایا جاتا تھا، اس لیے کوشش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ اے محمد، میں دیوانگی کی اس بیماری کا دم کرتا ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دم کی وجہ سے آپ کو شفا دے گا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے سامنے یہ کلمات بیان فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فقال اعد علی کلماتک ہؤلاء فاعادہن علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات۔ قال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناؤوس البحر۔ قال فقال هات يدك وبايعك على الإسلام فبايعه۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اس کے سامنے آپ نے یہ کلمات فرمائے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، تو ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرائے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اس کے بعد آپ کچھ فرمانے لگے تو زماد نے کہا ذرا یہی کلمات دہرائیے، دوبارہ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کلمات 3 دفعہ دہرائے۔ اس پر زماد نے کہا میں نے بڑے بڑے کہانوں اور جادوگروں کا کلام سنا ہے، شعراء کو بھی سنا ہے، لیکن ایسا پرتاثیر کلام میں نے کبھی کسی سے نہیں سنا جیسے آپ سے سنا ہے۔ یہ تو سمندر کی گہرائی تک اتر جانے والا کلام ہے۔ ہاتھ بڑھایا اور کہا میری بیعت لیجیے، چنانچہ اسی وقت وہ اسلام لا کر کو قبول کر کے آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ یہ کلمات تو روزمرہ آپ سنتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہنے والا کون ہے اور پڑھنے والا کون ہے؟ کلمات اپنی ذات میں زندہ بھی ہو سکتے ہیں، مردہ بھی ہو سکتے ہیں۔ برتن ہیں یہ تو، ان برتنوں کو کس چیز سے بھرا گیا ہے؟ بس ویسے ہی کلمات یا وہی کلمات ایک ایسا شخص جو دل سے ان کے مضامین میں ڈوبا ہوا ہو پڑھے تو اس کا کچھ اور اثر ہوتا ہے، اگر کوئی سرسری طور پر ظاہری زبان سے پڑھتا ہے تو اس کا کچھ اور اثر ہوتا ہے۔ کلام پڑھنے والے خواہ وہ نثر پڑھتے ہوں یا نظم پڑھتے ہوں، ان کی طاقت کا راز ان کی دل کی سچائی میں ہے۔ اگر وہ جان ڈال کر ایک کلام کو پڑھتے ہیں اور اپنے وجود پر اس کا مضمون طاری کر کے پڑھتے ہیں
تو اس سے غیر معمولی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ بس توحید کا اعلان اس شان کے ساتھ کریں جس شان سے حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے آپ کو توحید کے اعلانات کر کے دکھائے، اور یہی بظاہر سادہ سے کلمات ہیں جن میں عظیم طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور ہو جائے گی۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی دعا سے متعلق ابن عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، وہ آپ کا یہ دستور تھا، یہ دعا آپ کو پسند تھی۔ اے اللہ، میں تیری فرما برداری کرتا ہوں، تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تجھ پر توکل کرتا ہوں، تیری طرف جھکتا ہوں، تیری مدد سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو مجھے گمراہی سے بچا، تو زندہ ہے، تیرے سوا کسی کو بقا نہیں، جن و انس سب کے لیے فنا مقدر ہے۔ جس توحید کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی تخلیق پر منتج ہوئی ہے، وہ ایسا عظیم الشان عجز پیدا کرتی ہے کہ جتنا زیادہ توحید کا مقام بلند ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ مواحد عجز کے میں سمندر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، یا عجز کی سرزمین پہ خاک بن کے بیچ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں بار بار اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ کس طرح توحید نے آپ کو خدا کا ایک سب سے زیادہ عاجز بندہ بنا دیا۔ جب ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے عرفہ تھے انسانوں میں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ سب سے زیادہ عاجز تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے ایک موقع پر فرمایا کہ اذا تواضع العبد رفعہ اللہ الی السماء السابع بسلسلۃ۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا آپ کو فرمایا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے تو میں اس کا 7ویں آسمان تک رفع کرتا ہوں۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ عاجزی کی حد اس کے رفع کی حد مقرر کرتی ہے، جتنا جھکتا ہے اتنا ہی بلند تر آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ چنانچہ بسلسلۃ کے الفاظ نے اس مضمون کو کھول دیا۔ زنجیر کڑیوں سے بنی ہوتی ہے، بس جس کڑی تک کوئی انسان خدا کے حضور جھکتا اور بندوں میں بھی عاجزی اختیار کرتا ہے، اسی حد تک اس کی رفتوں کی بلند کڑیوں تک اس کا مقام پہنچایا جاتا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بنی نوع انسان کو یہ خوشخبری دی ہے کہ اگر آسمانی رفتوں کی تمنا رکھتے ہو اور 7ویں آسمان تک جانے کی بھی امیدیں ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ عجز اختیار کرو، عاجزی کے نتیجے میں تمہیں رفتیں ملیں گی۔ یہ نصیحت تمام بنی نوع انسان کو ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجز میں چونکہ سب سے بڑھ گئے تھے، اس لیے معراج میں آپ کا مقام 7 آسمانوں سے اوپر دکھایا گیا۔ بس جب میں کہتا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ عاجز بندے تھے تو اس میں ایک ادنا بھی شک نہیں، کیونکہ 100% قرآن اور سنت سے بات ثابت ہے کہ آپ کا عجز کا مقام تمام بنی نوع انسان میں سب سے بڑھ کر تھا، ورنہ آپ کی رفتوں کا مقام انسانی تصور کی حدوں سے باہر نہ ہوتا۔ اور یہ باتیں کسی بڑے بڑے اعلانات میں آپ کو دکھائی نہیں دیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کی دعائوں سے یہ اس طرح ٹپکتا ہے جیسے ماں کی چھاتی سے دودھ برستا ہے بچے کے لیے، اس طرح بنی نوع انسان کے لیے آپ کی محبت اور عزت کا دودھ ٹپکنے لگتا ہے۔ عرض کرتے ہیں، اے اللہ، میں تیری فرما برداری کرتا ہوں، تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ اب فرما برداری کو پہلے رکھا ہے، ایمان کو بعد میں، حالانکہ بظاہر انسان یہ توقع رکھتا ہے کہ پہلے ایمان آئے گا پھر فرما برداری ہوگی، لیکن ایک مومن جب فرما برداری کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے،
اور فرما برداری کی کوک سے پھر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اول ایمان لانے والے ہیں، اس لیے جب آپ ترتیب بدلتے ہیں تو اس میں کوئی گہری حکمت ہوتی ہے۔ میں اس سے مضمون سمجھتا ہوں کہ اے اللہ، میں جب تیری فرما برداری کرتا ہوں تو میرا ایمان تجھ پر بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ہر فرما برداری کے نتیجے میں غیر معمولی برکتوں کے پھل ملتے ہیں، تیری رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور یہاں ایمان سے مراد وہ ہے جو تجربے کا ایمان ہے۔ جس طرح ماں باپ احسان بار بار کرتے ہیں تو بچے کا ماں باپ پر ایمان اور رنگ میں بڑھتا جاتا ہے۔ تو عرض کیا کہ میں تیری فرما برداری کرتا ہوں، تجھ پر ایمان لاتا ہوں اور تجھ پر توکل کرتا ہوں۔ یہ بھی اسی کے ساتھ تعلق رکھنے والا مضمون ہے کہ جب بار بار فرما برداری کے نتیجے میں خدا تعالیٰ رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے تو توکل بڑھتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بے سہارا چھوڑنے والی ذات نہیں ہے۔ تیری طرف جھکتا ہوں۔ توکل کے بعد جھکنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، توکل کا یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اس لیے اب خدا آپ ہی کرے گا۔ توکل کے ساتھ ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ توکل کر کے انسان کا عجز اختیار کرنا ایک لازمی حصہ ہے، جس کے نتیجے میں توکل کو تقویت ملتی ہے۔ پھر عرض کیا، تیری مدد سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں اور توکل ہے کہ میں ضرور غالب آؤں گا، لیکن تیری مدد سے، اپنی ذات میں کچھ نہیں۔ اے میرے اللہ، میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں۔ سب پناہوں سے بڑی اللہ کی عزت کی پناہ ہے، کیونکہ خدا کو اپنی عزت کی سب سے زیادہ غیرت ہے۔ جو شخص خدا کی عزت کی پناہ میں آ جائے، کوئی دنیا کی طاقت اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر اس پر حملہ کرے گی کوئی طاقت تو اللہ کی عزت پر حملہ کرے گی۔ اور سب سے زیادہ خدا اپنی عزت کے لیے غیور ہے۔ کوئی عام انسان یہ دعا سوچ ہی نہیں سکتا۔ جتنا مرضی اپنے دماغ کو لڑا کے دیکھ لیں، جس کو گہرا عرفان الہی نصیب نہ ہو اس کے ذہن میں یہ دعا آ ہی نہیں سکتی، ورنہ کہیں گے میں تیری جبروت کی پناہ میں۔ یہ بھی ایسی دعائیں بھی ملتی ہیں، تیری قدرت کی پناہ میں آتا ہوں، تیری جبروت کی پناہ میں آتا ہوں، لیکن عرض کیا میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ عزت کی پناہ چاہنے میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے لیے عزت کی غیرت تھی، وہ بھی جھلک رہی ہے۔ یہ ذہن میں خیال ہی تب پیدا ہو سکتا ہے کہ انسان کے نزدیک خدا کی عزت کو بہت ہی بڑا مرتبہ اور مقام حاصل ہو، جس نے یہ جو ان سوچوں میں سے گزرا ہو، جو ان جذباتی کیفیات میں سے گزرا ہو، اس کے وجود پر خدا کی عزت حاوی ہو چکی ہو۔ وہ جانتا ہو کہ یہ انسان کو اپنی ذات میں ہر طرف سے لپیٹ لیتی ہے۔ یہ کلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر جو خدا کی عزت کا مقام تھا، اس کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ پھر آخر پر عرض کیا، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو مجھے گمراہی سے بچا۔ کیسا عظیم عز کا مقام ہے۔ عرفان اپنے آخری حدوں تک پہنچ گیا، تمام مراتب نصیب ہو گئے۔ فرما برداری نے نئے ایمان کو جنم دیا، ایمان سے توکل پیدا ہوا، عزت کی پناہ میں آ گئے اور عرض کر رہے ہیں تو مجھے گمراہی سے بچا۔ جب تک سانس میں سانس ہے اس وقت تک ہدایت خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ انتہائی عز کا مقام ہے جس کے بعد کسی کے ذہن میں اپنی نیکی کا جھوٹا تصور رہ ہی نہیں سکتا۔ باقی بڑے بڑے متقی کہلانے والے دنیا میں آئے، لیکن اگر انہوں نے خدا کی شان میں ذرا سی بھی کوئی ایسی حرکت کی جس سے خدا کی عزت پر حرف آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دیتا ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے خدا بازوں کو فرمائے گا، جا تو اور تیری نیکیاں جاؤ جہنم میں، تم، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس یہ عرض کرنا کہ مجھے گمراہی سے بچا، حضرت محمد رسول اللہ کا یہ عرض کرنا، خاتم النبیین کا یہ عرض کرنا، یہ ہمیں مقام عز سکھا رہا ہے
کہ عز ہوتا کیا ہے، اور ہر قسم کے نیکی کے تکبر سے کلیتاً ہمیں آزاد کرتا ہے۔ یہ تو زندہ ہے، تیرے سوا کسی کو بقا نہیں، یعنی اپنی زندگی کو بھی دراصل کلیتاً کالعدم قرار دے دیا۔ تو زندہ ہے سے مراد ہے تو زندہ ہے، ہم کہاں زندہ ہیں، کوئی اور کہاں زندہ ہے، تیری زندگی سے سب کی زندگی ہے، تیرے سوا کسی کو بقا نہیں، جن و ان سب کے لیے فنا مقدر ہے۔ بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، آپ کے پاک صاف سادہ کلام میں غوطے مار کے دیکھیں تو تب آپ کو معلوم ہوگا کہ عرفان ہوتا کیا ہے۔ ورنہ تیراک ہوتے ہیں، سطح پر تیرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، وہ بھی لطف اٹھاتے ہیں، لیکن جو گہرے سمندر ہوں ان میں غوطہ زنی سے جو موتی ہاتھ آتے ہیں، ان کی مثال تیرنے والے کو جو لطف آتے ہیں ان کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی وحدت کی ایسی غیرت تھی کہ کسی شخص سے ویسے ہی منہ سے ایسا کلمہ نکل گیا آپ کی عزت کا جس سے آپ کو خطرہ پیدا ہوا کہ اس میں شرک کی بو آتی ہے، تو آپ نے فوراً بڑی سختی سے اس کو منع فرمایا ہے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ اس پر آپ نے فرمایا، اجعلتنی للہ ندًا، کیا تو نے مجھے خدا کا شریک بنا لیا ہے؟ کیا تو نے مجھے یوں کہو، ما شاء اللہ وحدہ، وہی ہوگا جو صرف اللہ چاہے گا اور کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ مجھے ایسے کلمات دے دیتے ہیں، میرا دل دہل جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ لا علمی میں لکھتے ہیں، لیکن اس شخص نے بھی تو لا علمی میں کہا تھا۔ اسی طرح دعا کے متعلق جب کہیں دعا فرماؤ، مجھے لگتا ہے میری جان نکل گئی ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کا خوف کرو، خدا کو کوئی فرما سکتا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جیسا عشق حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ لیکن میں نے بڑے غور سے جہاں تک آپ کی تحریرات کا مطالعہ کیا ہے، کہیں آپ نے یہ نہیں لکھا کہ محمد رسول اللہ نے دعا فرمائی۔ یہ ذکر ملتا ہے کہ اس کی عاجزانہ دعائیں ہی تو تھیں جس نے یہ کام کیا ہے۔ بس دعا خدا سے کی جاتی ہے، اور خدا کے مقابل پر کوئی نہیں ہے جو فرما سکے کچھ۔ دعا کے ساتھ عجز کا مضمون ہے۔ بس آپ بھی کسی کو بھی، چاہے آپ کتنا بڑا سمجھیں اپنے دماغ میں، اس کو یہ کبھی نہ کہا کریں دعا فرماؤ۔ عرض کریں خدا کے حضور، یہی عزت ہے اس شخص کی جس کو آپ مخاطب کرتے ہیں۔ اگر سچی عزت چاہتے ہیں تو اس کی عاجزی کے حوالے سے دعا کی درخواست کیا کریں۔ اور اسی طرح جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے، اللہ ہی چاہتا ہے اور کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہوا ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرما دیا۔ یہ آدمی کہہ سکتا ہے شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے بھی دعائیں کی اور اللہ نے اپنا فضل فرمایا۔ یہی توحید خالص ہے جس کی ہمیں ہمیشہ حفاظت کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ایک شخص کے سامنے آ کر لوگ مروب ہو کر ڈر جاتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، اور کئی مخلصین سادہ لوگ ایسے آتے ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں، جو مروب ہو جاتے ہیں۔ ان کو میں بڑے پیار سے گلے لگاتا ہوں، دل بڑھاتا ہوں، تھوڑی دیر میں وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر جا کر لکھتے ہیں کہ او ہو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کوئی بات ہوگی بھی کہ نہیں۔ تو آپ تو عام آدمی ہیں، انسانوں کی طرح ہی ہیں۔ ان کو کیا پتہ کہ عام انسانوں سے بھی میں گھرا ہوا ہوں گا شاید، لیکن اللہ کا احسان ہے جس نے اپنے ایک منصب پر کھڑا کیا، اس منصب کی غیرت رکھتا ہے، اس لیے پردے ڈھانپے ہوئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ آپ کے روب سے تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کے کندھے ہل رہے تھے بڑے جوش کے ساتھ، اس خوف سے کہ میں کس کے حضور حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ نے اس کو فرمایا، مجھ سے مت ڈرو، میں قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی،
کیسا پیارا کلام. مجھ سے نہ ڈرو، میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتے تھے. جو بھی آپ کے حضور پہنچتا تھا، دیکھتے دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تک اتر آتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ناممکن تھا، ناممکن ہے، ناممکن رہے گا. اللہ بھی تو اترا تھا آپ پر. ایک حد تک انسان ایک بلند انسان کی طرف جا سکتا ہے، اس کے بعد دوسرے کو اترنا پڑتا ہے. بس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں کیسے عارفانہ بات فرمائی، جب فرمایا کہ معراج تو قلب محمد پر ہوا تھا، یہ وہ عرش الہی تھا جس پہ خدا اترا تھا. واقعہ یہ ہے کہ ورنہ انسان کو کیا طاقت کہ وہ اڑانے کر سکے، ہو ہی نہیں سکتا. جب خدا ہر جگہ ہے تو جس دل پر وہ اتر آئے، جس دل کو اپنی تجلی کی آماجگاہ بنا لے، وہی عرش ہے. اور جہاں سب سے زیادہ شان سے اترے وہ سب سے بلند تر عرش ہے. معراج کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر خدا اس شان سے جلوہ گر ہوا ہے کہ تمام بنی نوع انسان میں سے نہ کبھی پہلے پر کسی کوئی توفیق ملی، نہ آئندہ کسی کو مل سکتی. بس عرش پر خدا کا اترنا یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے رنگ میں ایک عزت کا اظہار فرماتا ہے. یہ اور طرح کا عزت ہے، لیکن اگر بندوں پر نہ جھکے تو بندوں کی کیا مجال کہ خدا سے تعلق رکھ سکے. بس توحید خالص کے مضمون کو سمجھیں. حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس مضمون کا مطالعہ کریں. باقی کچھ حصہ میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان کروں گا، اور اس کے بعد پھر مضمون کا دوسرا حصہ شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات کا عرفان عطا کرے، کیونکہ عرفان کے نتیجے میں عزت پیدا ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں. جتنا عرفان بڑھتا ہے اتنا ہی عزت بڑھتا ہے، اور جتنا عزت بڑھتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اب اس کے ایسے شخص کے دل کو اپنے جلووں کی آماجگاہ بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.